نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ 3 چوروں کی کہانی کا عبرت ناک قصہ۔ دسمبر کی سرد رات تھی، ہر طرف اندھیرا اور ہوک کا عالم تھا۔ سڑک پر موجود دھند ہاتھ کو ہاتھ سے نہ ملنے دیتی۔ وہ تینوں کپڑے کی بڑی گٹریاں اٹھائے تیز تیز قدموں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ جودھ پور کا پرانا قبرستان تھا۔ ان تینوں کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات گئے یہاں آیا کرتے تھے، لیکن آج یہ قبرستان اگر الگ تاثر دے رہا تھا۔ رات کو قبروں کا پہرا دینے والے سبھی پرندے جاگ رہے تھے۔ ان کے بولنے کی آواز سن کر دل ڈوبا جاتا۔ کبھی کبھی تو بلی کے رونے کی آواز خوف میں اضافہ کر دیتی، لیکن اب وہ قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک دوست بولا، یار آج یوں ہی واپس چلتے ہیں، مجھے آواز سن کر بہت خوف آ رہا ہے۔ حالانکہ یہاں آنا ان کا اکثر کا معمول تھا، لیکن آج ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ پائلوں کی جھنکار بھی سنائی دے رہی تھی، اور وہ تینوں اس پرساز آواز سے خوف زدہ تھے، مگر یہ آواز کہیں سے نہیں ان کے تھیلے سے آ رہی تھی۔ دوسرے دوست نے کہا، ہم یہاں پہلی بار تھوڑی آئے ہیں جو تم دونوں یوں پریشان ہو رہے ہو۔ قبرستان کی کچی دیوار کے ساتھ ایک قبر کے نزدیک پہنچ کر وہی آدمی پھر بولا، چلو یہ تھیلا رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ دراصل وہ تینوں چور تھے، اور آج انہوں نے سونار کے ہاں لمبا ہاتھ مارا تھا، اور پائلوں کی آواز ان زیورات میں سے آ رہی تھی جو انہوں نے سونار کے ہاں سے چرائے تھے۔ تیسرا ساتھی بالکل خاموش تھا، اور باقی دونوں اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کا کافی دیر سے جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے بنا کوئی بات کیے کافی دیر قیام کیا، کیونکہ وہ تینوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ بچپن سے ہی ایک ساتھ چوری کیا کرتے تھے۔ ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اس حرام پیشے سے منسلک ہوئے، لیکن آج کافی دنوں کے بعد کافی مال ہاتھ لگا۔ اس مال کو قبرستان تک لاتے لاتے وہ تینوں تھک گئے۔ ان تینوں کا ہمیشہ سے معمول تھا کہ وہ اسی قبرستان میں آ کر چوری کیا ہوا مال ان تینوں حصوں میں تقسیم کیا کرتے، اور آج بھی یہاں وہ اپنی چوری کا مال بانٹنے آئے تھے۔ لیکن اب باقی دونوں کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے خاموش ساتھی کو منتخب کیا اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے، تم کس سوچ میں گم ہو؟ وہ بولا، تم نے غور نہیں کیا وہ بوڑھا کتنے اطمینان سے سو رہا تھا؟ ہم نے اتنا طویل وقت اس کے گھر میں گزارا، ہم نے کتنا وقت اس کے گھر چوری کرتے گزار دیا، لیکن اسے تو جیسے جنت کے خواب آ رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی اس کے چہرے پر پرسکون کس قدر اطمینان تھا۔ اور مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا ہے، اور تو اور نہ کوئی پہرے دار اور نہ کوئی رکھوالا۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی تجوری پر تالا نہ لگا رکھا ہے۔ کیا تم دونوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگا؟ آخر کون تھا اس کے مال اور جان کا رکھوالا، جس کی موجودگی کے بھروسے وہ اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا؟ پہلے ساتھی نے کہا، ہاں بھائی، سوچ میں تو میں تب سے ہوں۔ دراصل سنہری لال جودھ پور کے امیر کبیر سونار میں سے ایک سونار تھا۔ اس کی بہت بڑی سونے اور چاندی کی دکان تھی۔ نہ جانے اس نے کیوں شادی نہیں کی، اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، اکیلا اس عالی شان بنگلے میں رہتا تھا۔ ان تینوں نے سوچا کہ کہاں لے جائے گا سنہری لال اتنا پیسہ کما کر؟ آج اس کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے پیش نظر وہ اس کے بنگلے میں چوری کر کے اس کی تجوری میں سے سارا زیور لپیٹ کر اپنے ہمیشہ کے لیے اڈے پر ٹھیک ٹھاک رات کے تیسرے پہر موجود تھے۔
یہی قبرستان میں دوسرے ساتھی نے کہا، چلو بھائی جلدی کرو، مال زیادہ ہے، بانٹنے میں وقت لگے گا، کہیں فجر کی اذان نہ ہو جائے ورنہ آج تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ کہنا ہی تھا وہ اس تھیلے کی جانب بڑھا، لیکن اسے ایسا لگا جیسا تھیلا اپنے ہی پیچھے کی جانب سرک رہا ہے۔ وہ اس منظر کو اندھیرے اور دھند کا کمال سمجھ کر آگے بڑھا تو اچانک قریب کے ایک درخت میں سے اسے کسی کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ تینوں چونک پڑے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت اچانک وہاں دھند بھی ایسے غائب ہوئی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور وہ درخت انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا اور قدموں کی آواز مسلسل سنائی دی جا رہی تھی، لیکن وہاں تھا کون؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ تینوں سب بھول گئے اور آج ان پر خوف نے اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ اب کون ہے وہاں؟ پہلے ساتھی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال کرتے ہی وہاں سے سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے طویل سانس لے کر ان کو اپنی موجودگی کا جواب دیا ہو۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہو۔ وہ تینوں ڈر گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہیں کھڑے ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ان کی ٹانگیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اتنے میں طویل اور کامل سایہ درخت کی اور اس سے نمودار ہوا جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 8 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے ان کے لیے ناممکن تھا، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر ان کے دل بند ہوئے جا رہے تھے اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا پچھلے 30 سالوں سے یہ تینوں رات کے اسی پہر اسی قبرستان میں آیا کرتے تھے، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ سایہ جوں ہی ان کے قریب پہنچا، تینوں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سایہ اسی جھونکے میں غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی انہیں اپنی بند آنکھوں کے سامنے تیز روشنی کا احساس ہوا اور ان تینوں نے آنکھیں کھول دیں تو یہ روشنی واقعی ان کے سامنے اسی درخت کی جڑ میں سے ابل رہی تھی۔ روشنی تھمتے ہی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نورانی صورت والے بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ان تینوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ تینوں یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بزرگ بولے، آج تم نے یہ مال چوری کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس نیک بندے کا مال تم نے چرایا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تم تینوں نہیں جانتے کہ کیوں اس کے مال پر کوئی پہرا نہیں تھا، کیوں وہ سونار اتنے اطمینان سے سو رہا تھا، کیونکہ اس کے مال کا محافظ خود اللہ تعالیٰ تھا۔ وہ سونار جو بھی کماتا ہے اس میں برابر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے حصے کے مال میں سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا خرچ اٹھاتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک اس سے خوش ہے۔ جس کا مال حلال ہوتا ہے اللہ پاک خود اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج تک تم تینوں نے جتنے لوگوں کا مال لوٹا وہ ناپاک تھا، نہ زکوٰۃ دیتے تھے نہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، بس ان کے مال کا وہ حصہ تمہارے ذریعے ان کے مال سے نکل جاتا تھا۔ لیکن آج تم نے سونار کے ہاں جو زیور چوری کیے ہیں وہ اس نے غریب آدمی کو دینے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے، اور اس طرح تم نے خدا کی ناراضگی مول لے لی۔ ذرا دیکھو کہاں ہے وہ مال جو تم نے چرایا تھا؟ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے اور بزرگ کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ زیورات وہاں سے غائب تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگا، وہ سب زیورات اپنی جگہ واپس پلٹا دیے گئے ہیں۔ اس بات کے ساتھ ہی ان تینوں چوروں کی ٹانگوں کی کمزوری میں شدت نے اضافہ کر دیا اور وہ ایک دم زمین پر گر گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بزرگ بولے، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اب بقیہ زندگی اپنی ٹانگوں سے محرومی میں گزار دو۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے اور وہ تینوں صبح تک وہاں بیٹھے روتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن شاید اب ان تینوں نے توبہ کرنے میں دیر کر دی تھی اور انہوں نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ صبح جب لوگ کی وہاں آمد شروع ہوئی
تو انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی اور اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ قبرستان میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا کہ بظاہر ہمارے ساتھ رہنے والے یہ تینوں انسان چور تھے اور اللہ نے انہیں سخت سزا میں مبتلا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، سچ کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یقین کیجئے ان کے مال میں سے اللہ پاک زکوٰۃ کا وہ حصہ خود ہی نکال دیتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی چوری کی صورت میں، اور کبھی نہ جانے کس کس صورت میں اللہ پاک ان کا مال نکال دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے مال پر غریبوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، کیونکہ ان کی نگاہیں ہمیشہ ہمارا رستہ تکتی ہیں، ہمارے مدد کی منتظر ہوتی ہیں۔ اور محترم عزیز دوستو، خدا را غریبوں کی مدد کیجئے اور غریبوں کی مدد کیجئے۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔